عام شہری, ایک عام انسان کی زندگی میں بہتری کب آئے گی؟ جیسے آپ نے ٹماٹروں کا ذکر کیا, ٹماٹر 400 روپے کلو ہو گئے, ساری سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی, تمام چیزیں ایک عام شہری جو کہ لیتا ہے اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکے ہیں. تو یہ والے حالات کب بہتر ہوں گے, کب ٹھیک ہوں گے, کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ دیکھیے ان صاحب, اس کو آپ ایک انڈرسٹینڈ کریں کہ دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو اپ لفٹ کرنے کے. ایک ہے کہ اس کو آپ ایمرجنسی کے اندر لے آئیں اور بلائنڈلی کچھ ایسی کھیلیں کہ آپ کوئی انٹرسٹ فالو ہی نہ کریں, جیسے کہ پہلے ہوتا رہا. یہاں پہ آپ آئیں بلا یہ دیکھے ہوئے کہ کیا شرائط ہیں, آپ قرضوں پہ قرضے لیے جائیں. 24,000 ارب روپے کا, ہم کیا کہ تھک گئے ہیں, تو لوگوں کو حفظ ہو گیا سننے والوں کو بھی. 24,000 ارب روپے کا قرضہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت جو پچھلے 10 سال کے اندر ہی پاکستان پہ چڑھا کے چلی گئی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے ہم بھی قرضہ لیتے رہیں, اسی سے قرضے کا سود بھی دیتے رہیں, اسی سے قرضہ بھی ادا کرتے رہیں, سبسڈائز بھی کرتے رہیں, کسانوں کو بھی سبسڈی دے دیں, پانی پہ بھی سبسڈی دے دیں, بجلی پہ بھی سبسڈائز کر دیں, گیس کو بھی سبسڈائز کر دیں. میرا اور آپ کا بل تو قدرے کچھ کم آئے گا, لیکن جو اس کے بعد حکومت جانے کے بعد اشر بنے گا وہ پھر وہی ہوگا جو آج بن رہا ہے. آج آپ کے پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا, ہم تھوڑا مشکل وقت گزار لیں گے لیکن ہم اکانومی کو سبسٹینشل اکنامک گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے. ہم وہ ماڈل نہیں اپنائیں گے کہ آپ بلائنڈلی قرضے لیتے جائیں, بچوں کا مستقبل اور قوم کا مستقبل جو ہے وہ کہیں گروی رکھائیں. پی اے اے بھی گروی رکھ دیں, اپنا اسٹیل مل بھی گروی رکھ دیں, اور اپنی ریلوے بھی گروی رکھ دیں, موٹر ویز بھی گروی رکھ دیں, اور لوگوں سے کہیں ہم نے آپ کو کسان کو سبسڈائز کیا ہوا ہے, تھوڑا سا یوریا کھاد پہ سبسڈائز کیا ہوا ہے, یہ آپ کے بل پہ تھوڑا سبسڈائز کیا ہوا ہے. ہم نے کہا نہیں, اپنے لوگوں سے پورا سچ بولیں گے, ہم سبسڈائز کریں گے, لیکن ونس ہماری اکانومی کے اندر جان پڑے گی تو ہم اپنی سبسٹینشل اکنامک گروتھ کے سفر کی طرف چلیں گے. تو اب چل پڑے ہیں نا جی, اب چل پڑے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے, یہ ہمارا یاد رکھیں, یہ پہلا مالیاتی سال ہے جس میں میری حکومت نے, عمران خان کی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہوا ہے. 1 سال جب ہمارا پورا ہو جائے گا, یہ پہلا فزیکل ایئر ہے ہمارا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی. ہم نے لوگوں کی زندگی کو بہتر کر کے KPK کے اندر مثال بنا کے دکھایا ہوا ہے. ان کو خوف یہ ہے کہ عمران خان چل پڑے تو 5 سال میں یہ وہ موزہ کر دکھائیں گے کہ ان کے سیاسی جو یہ چھابڑیاں لگی ہوئی ہیں نا, یہ سیاسی چھابڑے ان کے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائیں گے. ان کو یہ ہے کہ عمران خان کو چلنے نہ دو. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے 5 سال کے لیے مینڈیٹ ہے نا. اگر عام آدمی کی زندگی ہم بہتر نہ کر سکے, اکانومی کو سبسٹینشل اکنامک گروتھ کی طرف نہ لے جا سکے, قرضے لیے گئے, قرضوں پہ قرضے چڑھائے گئے, پاکستان کو بہتری نہ کر سکے, لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ جس کا نام عمران خان ہے وہ تو ڈیلیور کرنا جانتا ہے. وہ ملک کو جس طرف اکانومی چل رہی ہے نا, یہ ساری سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کے اندر ہیں وہ سمجھ رہی ہیں اس بات کو کہ یہ سبسٹینشل اکنامک گروتھ کی طرف چلے جائیں گے. عام آدمی کی زندگی لامحالہ بہتر ہوگی جب آپ کی معیشت جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی. جب ہم اس دفعہ ہم نے 5500 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. صرف پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں, پہلی سرمائی کے اندر پنجاب میں ہم نے ٹارگیٹڈ جو ٹیکس کی کلیکشن تھی اس سے ہم 41% ابو چلے گئے ہیں. یہ تکلیف ہے ان کو کہ اگر یہ اس طرح کے معاملات چلتے رہے, لیکن یہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ سننے کو نہیں ملے گا. کیونکہ ٹیلی ویژن کے موضوعات کیا ہیں؟ ٹیلی ویژن کے موضوع یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں جو ہے وہ کانفرنس لے آئے عمران خان, نہیں, وہ کہتے ہیں ٹماٹر اوپر چلا گیا, اور کہتے بھی وہ منحوس ہیں جن کے اپنے دور حکومت میں 300 روپے کلو بکتا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو اپنی قومی صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کے وزیر صاحب کہا کرتے تھے کہ کتے بلیاں کھا لو بھائی, اگر ٹماٹر نہیں تو قومیں کتے بلیاں بھی کھا کے گزارا کرتی ہیں. وہ یہ اتار کے لونڈے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے جناب ٹماٹر نہیں سنبھل رہا. ان کے دور میں پیٹرول نہیں ملتا تھا. آپ کو یہ یاد, ہمیں تو سب یاد ہے ذرا, ان کے دور میں پیٹرول نہیں ملتا تھا. 2 ہفتے ملک میں پیٹرول بھی نہیں رہا. لیکن دیکھیں کہ ہم تو کہتے ہیں ہم خندہ پیشانی سے سنتے ہیں, ہم خندہ پیشانے سے سنتے ہیں. کیوں کہ جو لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جھوٹ بول سکتے ہیں, جو لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروا سکتے ہیں, جو قطری خط لے کے آ سکتے ہیں, جو قطری جہازوں میں ملک سے بھاگ سکتے ہیں, ان جھوٹوں کا عمران خان سے کیا مقابلہ؟ ان کی فطرت میں جھوٹ بولنا لکھا ہے, سب بولتے رہے. ہم تو اپنے کام سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں, جتنے بھی میں نے آپ کو بھی اشاریے بتائے ہیں معیشت کے متعلق, یہ سارے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ بتائیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنیشنل جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں, انٹرنیشنل مانیٹری جو اکنامک مانیٹرز ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری پارٹی کو بات چھوڑ دیں, اور اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اگلا سال شروع ہو رہا ہے اس کے اندر ہم آپ کو دیکھیں گے ہم اسٹیٹ بینک کو خسارے سے نکال کے اور بورنگ جو گورنمنٹ کی وہ بھی 0 پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ.
سر وزیر اعظم پاکستان نے چیف جسٹس سے بات کی, ملک آزاد کرانے کی بات ہوئی, طاقتور اور کمزور کے لیے ایک طرح کی اور الگ الگ قانون کی بات کی گئی کہ دونوں کو انصاف دیا جائے مکمل طور پہ, لیکن چیف جسٹس نے بھی واضح جواب دیا ہے اور وزیر اعظم کو بیانات دینے سے پہلے محتاط رہنے کا مشورہ کیا ہے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس آمنے سامنے آ گئے. دیکھیے اس ملک کے اندر کچھ اور بکے نہ بکے, اس ملک کے اندر کنسپریسی تھیوری بہت بکتی ہے, اس ملک میں جھوٹ بہت بکتا ہے, اس ملک میں آپ کسی پہ کیچڑ اچھالیں وہ کیچڑ بہت بکے گا, لیکن آپ کسی کی پازیٹیوٹی کی بات کریں وہ نہیں بکے گی. اس ملک کے میڈیا نے انفارچونیٹلی میں یہ دیکھ رہا ہوں قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو سچ نہیں بتانا, نمبر 1 جھوٹ بیچنا ہے, اسکیپٹزم بیچنا ہے اور کنسپریسی تھیریز بیچنی. پہلے یہ ساری متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی یہ صرف سیاستدان نہیں ہے, ان کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ان کے شامل ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں اس نظام کے, جو اس بسیدہ متفن نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں. ان میں صرف سیاستدان نہیں ہیں, سیاستدانوں کے آگے برانچیں ہیں مختلف جگہوں کے اندر, وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ وہ سب لوگ ہیں جو مل کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے عمران خان کی حکومت ناکام ہے. یہ تاثر یہ دے رہے ہیں نا جی. کبھی کہتے ہیں جی ملٹری کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, کبھی کہتے ہیں جی ان کے عدلیہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, کبھی کہتے ہیں انہوں نے ہر جگہ میں آزما کے دیکھ لیا. سینٹ میں چیئرمین ہٹانے چلے تھے, منہ کی کھانی پڑی. وہ فضل الرحمان صدر بننے چلا تھا, منہ کی کھانی پڑی. ٹھیک ہے جی, کوئی ایک تو سیاسی معاملہ اب تک بتا دیں 1.5 سال ہونے کو آ گیا جہاں اللہ نے ان کو کامیابی دی ہو ان جھوٹوں کے ٹولوں کو. اب ان کے پاس ایک امید رہ گئی ہے, یہ کہتے ہیں اتنا جھوٹ بولو, اتنا اس نظام کے متعلق جو ہے وہ انسرٹینٹی پیدا کر دو, غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دو کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ رکے, پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج بیٹھے, کیونکہ پاکستان کی معیشت بیٹھے گی, عام آدمی کا جینا دوبر ہوگا تو ان کی سیاسی دکان چلے گی. عمران خان صاحب کے ورڈ یہ تھے کہ پاکستان کے ابھی کے چیف جسٹس انتہائی زیرک اور مدبر آدمی ہیں, اور آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی اپنی اس فیلڈ کے بہترین آدمیوں میں سے ہیں. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ حکومت وسائل دینے کو تیار ہے, کیونکہ آج تک جو ہمارا جوڈیشل سسٹم کی ریفارمز ہیں وہ وسائل کی کمی کا شکار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک تاثر بن رہا ہے ملک کے اندر کہ امیر و غریب کے لیے شاید قانون فرق ہے, یا امیر کو جس طرح قانون پروٹیکشن دیتا ہے شاید غریب کو نہیں دیتا, اور یہ تاثر بن رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کیونکہ ایک ادارے کے ہیڈ ہیں اور ان کی انٹیگریٹی بیونڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ ہے, تو اگر حکومت کو وسائل دے اور یہ معاملات بہتر ہو جائیں, انفرادی قوت عدلیہ کے پاس زیادہ آ جائے, انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے, جہاں کہیں معاملات پھنسے ہیں وہ نکلیں, تاکہ یہ تاثر ہم توڑنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ چیف جسٹس کا بھی فرض ہے اور وزیر اعظم کا بھی فرض ہے. تو اس میں کوئی ایسی اچھا اس میں یہ جو جھوٹ کی چھابڑیاں لگائے بیٹھے ہیں, یہ اسکیپٹزم فروخت کرتے ہیں, جو پروپیگنڈا فروخت کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی چیف جسٹس ان کے درمیان کو قطعاً کوئی خلیج سول ملٹری ریلیشنز میں نہیں ہے, سول حکومت اور عدلیہ کے درمیان نہیں ہے, سب ایک پیج کے اوپر ہیں اور اس ایک پیج کا نام ہے پاکستان. سب پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں, سب پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, سب پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے فخر محسوس کرتے ہیں, ماسوائے ان کے جن کی سیاست کاروبار ہے اور جن کے نزدیک اگر پاکستان آگے نکل گیا تو ان کی سیاسی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی, یہ ان کو فکر ہے اور وہ یہ بیچتے پھر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ایک زمین پہ انسانوں کی تدبیر ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہے, اور واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے, اور وہ تدبیر کرے گا. یہ معجزہ جو پاکستان اس کا معجزہ ہے اللہ کا, اور وہی اس کو آگے لے کے جائے گا, اور وہ ان کی چھابڑیاں سیاسی بند ہوں گی تو پاکستان آگے جائے گا. اور یہ میں آپ کے میڈیا کے توسط سے بھی لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں امید بیچیں. دشمن کا ہتھیار ہوا کرتا ہے کہ دشمن لوگوں کو ہرانے کے لیے, اپنے مخالف دشمن کو ہرانے کے لیے پروپیگنڈا بیچتا ہے, نیگیٹیوٹی بیچتا ہے. تو یہ مت بیچیں, بہت کچھ بہتر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, بڑے بڑے چور اندر ہیں. کسی نے سوچا تھا یہ اشرافی اندر جائے گی؟ کسی نے نہیں سوچا تھا. بہت سی چیزیں اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی سول جو حکومت ہے وہ ملٹری کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر رہی ہے. پہلی دفعہ سول حکومت جو ہے عدلیہ کے معاملات کو پریشرائز نہیں کر رہی ہے. ادارے آزاد ہیں. ہمارے بھی وزراء اسی پروسیس کو فالو کر رہے ہیں جس کے اندر کرپشن کے میں لتھڑی ہوئی اپوزیشن کر رہی ہے. سب لوگ کے لیے قانون برابر ہے. یہ وہ چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لوگوں کو اچھی بات بتائیں گے تو ہماری قوم حوصلے سے اٹھے گی, اور قومیں حوصلے سے اٹھا کرتی ہیں. سر چیف جسٹس نے بھی کہا اور بہت سے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت گورنمنٹ نے دی,
گورنمنٹ نے ECL سے نام نکالنے کے لیے ایک بانڈ کی بات کی. بے شک وہ پیسے لیے گئے یا نہیں لیے گئے, لیکن گورنمنٹ نے ایک باہر جانے کا راستہ تو نکالا. ایک سزا یافتہ مجرم کا نام ECL سے نکالنے کے لیے ایک کوئی نہ کوئی درمیانہ راستہ نکالا گیا. تو عدالت بھی یہی کہتی ہے اور لوگ بھی تمام یہی کہہ رہے کہ اجازت گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی نواز شریف کو باہر جانے کی. دیکھیے یہ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں ایگری نہیں کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے ایگری کیا. بھائی کمپیشنیٹ بیسس کے اوپر جب کورٹ نے اس کو, عدالت نے ضمانت ہی نواز شریف کو اس لیے دی کہ وہ اپنا علاج کروائے, اور ان کے بیٹے کی شادی تو ہے نہیں ہے نواز شریف کی, ہے نہیں ہے نا, نہ ہی نواز شریف کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش. اس نے کہا کہ میرا جی دل نہیں جیل میں لگ رہا. اس نے کہا, نواز شریف کی فیملی نے کہا, نواز شریف کے ڈاکٹرز نے کہا, رپورٹس نے کہا کہ نواز شریف کوئی ایسے عارضے میں مبتلا ہو چکے ہیں جو جان لیوا ہو سکتا ہے. اور کورٹ نے انسانی ہمدردی کمپیشنیٹ بیسس کے اوپر علاج کروانے کے لیے ان کی ضمانت لی. اب وہ کہتے ہیں علاج ہمارا پاکستان میں ہوگا نہیں, یا تو ہم عمران خان کہتے ہیں کہ بالکل یہیں پہ آپ علاج کروائیں, میں نہیں باہر جانے دوں گا. پھر آپ ساری قوم کہہ رہی تھی نواز شریف صاحب تو بڑا ظلم کر رہے ہیں, بھائی اس کو علاج کروانے دیں بیچارے کو. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر اس کو ضمانت اس چیز کی ملی ہے 8 ہفتے کی کہ وہ علاج کروائیں اور ان کا نام ECL سے نکال دیں کہ وہ علاج کروا سکیں. ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ رول آف لاء کو فالو کریں گے اور واپس آئیں گے. یہ تو جب ہم اب دیکھ رہے ہیں جو چیزیں جو ابھی انفولڈ ہوتی جا رہی ہیں. پہلے کہا جی قطری ایمبولینس آئے گی, جو قطری شاہی جہاز آ گیا. اب کہتے ہیں میاں نواز شریف تو بیمار ہیں, وہ تو پتہ نہیں ان کی 80 شریانے کہتے تھے بند ہیں, تو وہ تو وہاں انگور کھاتے پائے گئے جہاز کے اندر. پھر کہا جی نواز شریف تو بیچارے چل نہیں سکتے, اتنے بیمار ہیں کہ اپنی بیل اپلیکیشن پہ سگنیچرز بھی نہیں کر سکتے بیچارے, یاد ہے آپ کو. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہی وہ ایون فیلڈ میں پہنچے, لندن کی ہوا ان کو لگی ہے, تو بیماری تو ان کی رفو چکر ہو گئی ہے, اڑن چھو لگتا ہے ہو گئی ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے. روز ہمیں بتاتے تھے پلیٹ لیسٹ, آج 19 رہ گئے ہیں, آج 20 رہ گئے ہیں, آج 35 رہ گئے ہیں, آج 26 رہ گئے ہیں. اب وہ حسن نواز کو کل پوچھ رہے ہیں میڈیا والے کہ بتائیں کتنے پہ, کہتے ہیں نہیں یہ خفیہ بات ہے, اب یہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. میاں صاحب کا علاج کہاں ہوگا یہ بھی نہیں بتائیں گے, کون کرے گا یہ بھی نہیں بتائیں گے, پلیٹ لیسٹ ابھی کیا ہیں یہ بھی نہیں بتائیں گے, یہ پرسنل معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں کہ عدالت نے بھی آپ کو کمپیشنیٹ بیسس کے اوپر ان جو آپ نے رپورٹس پیش کی باہر جانے کے لیے آپ کو ضمانت دی, اور حکومت نے بھی کمپیشنیٹ بیسس کے اوپر کہ انسانی ایک جان کا معاملہ ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں چلے گئی ہے, ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں, ان کی زندگی شاید بچے نہ بچے, 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, تو عمران خان نے بڑے پن کا